اللہ کریم سے اگر آپ نے اپنی دعا کے وسیلے سے ایک ایسی چیز مانگی یا کوئی ایسی بات مانگی جو اللہ کو نہ ماننے والوں کے پاس بغیر مانگے موجود ہے، تو پھر تم نے کیا مانگا؟ پھر تمہیں ایمان نے کیا دیا؟ وہ تو بے ایمان کے پاس بھی ہے جو چیز تم مانگ رہے ہو، ان کے پاس بیٹے بھی ہیں، دولتیں بھی ہیں، مرتبے بھی ہیں، بلکہ فرعون کی طرح بے شمار دولت اور بے بہا مرتبہ۔ صرف اللہ ہی نہیں ہے نا، باقی سب کچھ ہے، اور آپ کے پاس صرف اللہ ہی ہونا چاہیے، باقی کچھ کی پرواہ نہ کرو۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے رضا والے جو ہوتے ہیں ان کا مزاج اور ہوتا ہے، یہ اسی دنیا میں کسی اور دنیا کے لوگ ہیں، یہ بنے بنائے ظروف ہیں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ازل سے پہلے اور ابد کے بعد رہنے والی داستان ہے، یہ ان کی کہانی اور ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ دنیا کے اندر کچھ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، کچھ دیتے ہیں، اور جو دنیا والے لیتے ہیں وہ دنیا دار کہلاتے ہیں۔ اگر آپ کو رضا درکار ہے، میں نے پہلے بھی کہا کہ رضا کے لیے رہنمائی اور طریقے سے ملتی ہے اور جگہ سے ملتی ہے۔ آپ بات سمجھے؟ رضا کا کوئی نہ کوئی ہیڈ ہونا چاہیے، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ۔ تو مسلمانوں کے پاس رضا کے سلطان الرضا جو ہے وہ سلطان اللہ شہداء سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام۔ آپ کو رضا وہاں سے ملنی ہے کہ وہاں اگر آپ یہ کہیں کہ پٹی کریں آپ جی آپ کیا ہوگی ان کے ساتھ، آپ بات میں تو پٹی نہیں ہے، یہ تو عروج کی داستان ہے۔ تو اللہ کریم میں خود کہتا ہے کہ دیکھو تم لوگوں نے ساتھ بڑا انصاف ہو گیا، ناانصافی ہو گئی، آپ کے ساتھی کوئی انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے، جو ساتھی نہیں ہے وہ کب تک رہے؟ میرا مقصد ہے کہ میں نے تو چیز چھوڑ دی، تو نے رکھ کے کیا لیا؟ آپ بات میں تجھ سے چیز چھن گئی، میں نے چھوڑ دی، چھوڑ دینے کا مقام ہے، اور چھن جانے میں تجھے پھر بھی موت بھی تیری دقت والی ہو گئی۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے صاحبان رضا کا قصہ یہ ہے کہ وہ اللہ کریم کے سامنے کچھ پیش کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے نہیں ہیں۔ پھر یہ نہیں نا شریعت میں حکم ہے مانگنے کا، ان کی شریعت اور ہوتی ہے۔ چل کا بڑے مولوی صاحب آ گئے، کیا ہے ان کی شریعت ہی اور ہوتی ہے۔ مدعا یہ ہے کہ وہ دینے کا مزاج ان کا اور ہے، اس لیے اللہ کریم نے ان سے اور انداز سے، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی دینے والا، کوئی پیش کرنے والا، اور ان کا مقام اور ہے۔ وہ ان کے بارے میں شعر یہ ہے، کیونکہ وہ اللہ سے جو ان کو ملتا ہے اس کے بدلے میں اشیاء نہیں ملتی۔ دنیا دار جب کنٹریبیوٹ کرتا ہے اشیاء ملتی ہیں، نہیں بات سمجھائی نا؟ دنیا دار نے یہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دی، دنیا دار خیرات کے طور پر، صدقات کے طور پر، اور اس کو اس کے بدلے کچھ واقعات ملے، کچھ اشیاء ملی۔ اشیاء ٹھوس 3 ڈائمینشنل کثیف اور شے جو موجود ہے وہ ملی، اور جو اللہ کی رضا پر چلنے والا ہے، اللہ کے اشاروں پر چلنے والا ہے، اس کو سیکریفائس قربانی کرنے کے بعد جو چیز ملی ہے وہ صرف جلوہ ہے۔ آپ وہ صرف جلوہ ہے، اور جلوے سے پہلے اور وہ جانتا ہے کہ جلوہ جب بھی آئے گا تو وجود ہستی نہیں رہے گا۔ اللہ کا جلوہ تو وجود ہستی کہاں رہے گا؟ اس لیے وہ وجود ہستی کو لاموجود کرنے کے لیے ہم وقت مصروف رہتا ہے اور تیار رہتا ہے، کیونکہ اس نے آنا ہے میں بنا رہا ہوں جو آشیاں میں بنا رہا ہوں جو آشیاں اسے برق بن کے جلا بھی دے، میری کائنات نثار ہو کبھی میرے اجڑے وطن میں آ۔ تو مدعا یہ ہے کہ وہ جلانے کا انتظام کرتے ہیں، کیونکہ جلوہ ہے نا ان کو کہ برق جو ہے نا بجلی، اس کا عجیب بات ہے۔ پہلے ایک شعر سن لو پھر آہستہ آہستہ آگے چلتے ہیں کہ غم زمانے کے اور جاں تنہا، غزل بن گئی نا، غم زمانے کے ریاض خوش ہو گئی، غم زمانے کے اور جاں تنہا، ہم یہاں اور وہ وہاں تنہا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب اس میں ایک شعر ہے، اگر غور کرو کہ برق بھی ساتھ جل گئی ہوگی، کیا کہا؟ برق بھی ساتھ جل گئی ہوگی،
جل نہیں سکتا آشیاں تنہا. تو مدعا یہ ہے کہ اب وہ جو راکھ ہے یا خاک نشیمن ہے اب وہ تمہاری اکسیر ہے. ہاں جل نہیں سکتا آشیاں تنہا، اب وہ اکسیر ہے، اب وہ خاک شفا ہے. اب بات سمجھے نا؟ اس لیے جو بچا رہے ہو یہ ضائع کر رہے ہو اور جو دے رہے ہو وہی بچ جائے گا. اس لیے صاحبان رضا صاحبان مبارک ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں جن کو اپنی ہستی لٹانے کا شوق ہے. بنانے والے اور ہیں، تعمیر والے اور ہیں، اب بچت والے اور ہیں، کنجوس اور ہیں، بخیل اور ہیں. سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ کنجوس کسے کہتے ہیں، بخیل کسے کہیں گے، لالچی کسے کہیں گے؟ پھر سوال کریں گے بعد میں، ابھی پوچھ لو کہ اس کا کنجوس ہم اس کو کہیں گے جس کے پاس دولت موجود ہو اور خرچ موجود نہ ہو. کیا کہا؟ اور خرچ موجود نہ ہو. وہ کون ہوگا؟ کنجوس. یعنی کہ پیسہ کماتا ہے اور خرچ نہیں کرتا. آپ بات سمجھ رہے؟ اور وہ شخص جس کے پاس ہوس پیسے کی ہے اور اس کو خرچ نہ خرچ کا کوئی خرچ بھی کرتا رہتا ہے لیکن پیسے ہی پیسہ جمع کرتا رہتا ہے، یہ گریڈ ہے، لالچ ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے پیسہ زندگی میں باقی رہنے کے لیے میرے کام آ جائے گا. کیا خلدا آپ کہ یہ پیسہ مجھے باقی رکھے گا. لیکن بخیل انسان تو وہ ہے کہ جس شخص نے پیسہ نہ خود استعمال کیا نہ کسی پر استعمال کیا. یعنی کہ وہ پیسہ اس کے پاس ہے، آپ بھی محروم ہے، دوسروں کو بھی محروم رکھا اور وہ بس گنتی کر کر کے اور پاگل ہو کے مر گیا. اس لیے ایسے آدمی کا مزاج اور ہے. ہر آدمی کو اللہ کریم نے الگ الگ مقام دیا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اللہ کے ساتھ آپ کا رابطہ آپ کے مزاج اور آپ کے یقین کے مطابق ہے. پیسہ لینا چاہتے ہیں اگر آپ تو پھر آپ کا اور مقام، دینا چاہتے ہیں تو وہ مانگنے کو تیار ہے. کمال تو یہ ہے کہ وہ دینے والا ہے، مالک ہے، اور جب آپ کے اندر مزاج پیدا ہو جائے دینے کا تو وہ مانگ لیتا ہے. آپ بات سمجھ کہ اللہ کو قرضہ دینے والا کوئی ہے اس لیے وہ مانگ لے گا. اس کا مقصد یہ ہوا کہ آپ نے اپنے انداز کے مطابق مشکل بات آ رہی ہے، اپنی زندگی کی تمام کیفیات کو اپنے یقین کے سامنے کس انداز میں پیش کیا. یہی آپ کا ایمان ہے. نہیں بات سمجھ آئی نا؟ جو آپ کا یقین ہے اللہ پر، اس یقین کے سامنے آپ نے زندگی کی تمام حرکات کو پیش کر رکھا ہے. اگر آپ نشان لگائے بیٹھے ہیں کہ ایک وقت آئے گا اللہ دے گا تو پھر آپ کا یقین جو ہے تمنا رکھتا ہے، خواہش کرتا ہے، کچھ لینا چاہتا ہے. ایک وقت آئے گا کہ تو سارے ہتھیلی برا کبھی چکر لگائے گا، پیش کر دیں گے. ان کا کیا حال ہے؟ ایسے لوگوں کو ہم کچھ اور کہیں گے. یہ ہیں رضا والے لوگ. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو اپنی جان کو اپنے سر کو پیش کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں اور جب ان کا سر قبول ہو جائے تو پھر سرے نیاز جائے پھر سجدے میں شکر ادا کرتے ہیں کہ تیری مہربانی کہ تو نے قبول فرما لیا. آپ بات سمجھ رہے کہ تیرا احسان ہے. اس لیے آپ اپنے سوال کو غور سے جواب کے اندر دیکھو کہ کبھی اللہ کریم کے ساتھ جب ابد کا رشتہ ہو، انسان کا رشتہ ہو، تو پھر جہاں حکم دیا مانگنے کا وہاں مانگو، جہاں حکم دیا خرچ کرنے کا وہاں خرچ کرو، ولا تسرفو اور اسراف نہ کرو، اور واقعات اللہ حاضر کیا ہے نا بات. کیسے حکم اللہ کا؟ وہاں پیسے کو فضل کہا گیا دنیا دار کے لیے، اور جو دینا چاہتا ہے قربانی اس کے لیے فضل یہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے نا. ایسی بات اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہاں اللہ ساتھ ہو جاتا ہے اور جہاں اللہ عطا کرنے والا ہے وہاں خود ہی ہمراہ ہو گیا. کہیں آپ سے کوئی پیسے مانگے تھے، پیسے پوچھے کہ پتہ نہیں میں تیرے ساتھ ہی چل رہا ہوں. آپ ایسے میں یہ ہے رضا والوں کی بات کہ ان کی اور کوئی طلب نہیں تیرے سوا. اسے سنی آپ نے؟ میں ابھی کہنے لگا ہوں، کہنے سے پہلے نہیں سنتے ہوتے. تیرے سوا کروں پسند کیا تیری کائنات میں.
تیرے سوا کروں پسند کیا تیری کائنات میں، اور دونوں جہاں کی نعمتیں قیمت بندگی نہیں۔ ہم مانگے تو کیا مانگے آپ بات سمجھ؟ تو اس لیے وہ یہ کہتا کہ مانگنے تو نہیں آئے، ہم تو پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، گردن نہادہ برکا۔ آپ بات سمجھ رہے؟ اس لیے یہ سوال، اس کا جواب یہ بنا کہ آپ اگر اللہ کریم کو کچھ پیش کرنا چاہو تو ان کا انداز اور ہے۔ طالب جو ہیں زر کے، مکان کے، اولاد کے، پیسوں کے، ان کا مقام اور ہے۔ جس طرح جاگنے والے اللہ کریم کا اپنا ارشاد ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جاگنے والے اور سونے والے برابر ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب جاگنے والا جو ہے اسے بھی پتا ہے کہ صحت کا نقصان ہے، اور سونے والے کو پتا ہے کہ جاگنے کے کیا فائدے ہیں۔ اب آتے میں لیکن وہ جاگ رہا ہے، وہ اپنی کینڈل موم بتی زندگی کی ہستی کو جلا رہا ہے نا، اور وہ جو ہے نا وہ سویا ہوا ہے، وہ جلوے کا وہ مالک ہے، جلووں کے قریب ہے، جلووں کا حصول اس کے پاس ہے، اور جہاں تقاضا دنیا داری کا ہے، دنیا تو پھر دنیا ہے۔